باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے واقعہ اصحاب فیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اس واقعے کی کیفیت بطریق اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں حج و طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ مقام مقدس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ: تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ متعجب ہو کر: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے؟ عبد المطلب: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنا گھر بچا لے گا۔ ابرہہ: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب: پھر تم جانو اور وہ۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گئے اور قریش سے کہنے لگے، شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے دروں میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ بہتیر آکس مارے، آکس سے مراد لوہے کا آنکڑا جسے کھونچ کر عموماً فیلبان ہاتھی کو چلاتا اور قابو میں رکھتا ہے۔ بہتیر آکس مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا مینہ برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گر جاتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید سورہ فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے حضرت آقا علیہ السلام کی کرامت ظاہر ہے۔
ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حمل و تفولیت کی حالت میں اسیری و غلامی کا دبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود باوجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔